لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین حضرات، میں ہوں حسان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایتی ٹی وی چینل. آج میں آپ کے سامنے جو قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی. قصہ نمبر 8، ماخوذ حضرت بلال حبشی کے 100 قصے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف اور اس کے ساتھیوں کی طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ آنکھیں اس جور و ستم کو دیکھ کر اشکبار ہو جاتی تھی. ایک روز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا. کفار کی ستمگری کو دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوا. دریافت فرمایا، تم لوگ اس سیاہ حبشی زادے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ لات و عزا کے چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدا کو ماننے لگا ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دے رہے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس کے جذبات کو نہیں دبا سکتے. امیہ بن خلف نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ساتھیوں سے کہا، میں تم کو وہ کھیل دکھاؤں گا جو تم لوگوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور امیہ بن خلف نے سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر یہ غلام آپ کے دین پر ہے، آپ اسے ہم سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم فروخت کرنا چاہتے ہو تو میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. میرے غلام فسطاط جو بہت موٹی کھال والا ہے، جو آپ کو نصف دینار خراج دیا کرتا تھا اور اسلام قبول نہیں کرتا تھا، اس سے بدل لیں. امیہ ہنس پڑا اور کہا، ابو بکر شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنا غلام ماں اس کی بیوی کے دیں، تو پھر میں سوچ سکتا ہوں. سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اگر آپ تیار ہیں تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. امیہ نے کہا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی بیوی بچے اور اس کے ساتھ 100 دینار بھی مجھے دیں. یہ کہہ کر امیہ ہنس پڑا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ ایسے آدمی ہیں کہ جھوٹ سے حیا نہیں کرتے؟ امیہ نے جواب دیا، لات و عزا کی قسم یقین کیجیے، اگر آپ میرے اوپر یقین کریں گے تو میں بھی کروں گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 گرام قدر رقم دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اسی وقت آزاد کر دیا. بعض روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں مجھ کو بھی شریک کر لیا جائے. سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، حضور مشرکین نے جب اسے اپنے دین سے نکالنا چاہا تو میں نے فوراً حاصل کر کے اسے آزاد کر دیا. حافظ ابن مقیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کے پاس سے گزرتے تو جس کو کفار اپنی ستمگری کا ہدف بناتے تو اسے خرید لیتے اور پھر اس کو آزاد کر دیتے. ان میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور بنی عدی کی ایک لونڈی کی جس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے. بعض روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں خریدا. قریش نے کہا کہ اگر تم 1 اوقیہ کے عوض بھی بلال کو لینا چاہتے تو ہم دے دیتے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم 100 اوقیہ کے عوض بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنا چاہتے تو اس کو خرید لیتا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش سے خرید لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خریداری میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی. لیکن سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے جذبہ ایمانی اور اعلیٰ ہمتی کا مشاہدہ فرما لیا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر کے ثواب میں شریک ہونے کی خواہش فرمائی. ایک مرتبہ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ھذا سیدنا بلال حسنۃ من حسانہ، یہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ قصہ نمبر 9 ماخوذ حضرت بلال حبشی کے 100 قصے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بعض لوگ انہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے فضیلت دیتے ہو؟ انما انا حسنۃ من حسانہ، میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کا منشا یہ تھا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کیسے ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو خود ان کی ایک نیکی ہوں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ دونوں قصے اچھے لگے ہوں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل ہدایتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔